بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس اپنی لذت کی خاطر ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم دن رات دولت اکٹھی کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ ابھی بہت وقت ہے، دولت کمائیں گے، مزے کریں گے۔ اب اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ادھر بازار کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے۔ دنیا کے میدان میں انسان کے بہت سے دشمن ہیں، لیکن سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے خیالات میں سرگوشیاں کرتا ہے، ہمیں ہمارے اندر سے گراتا ہے۔ یہ دشمن ہے ہمارا اپنا نفس۔ یہ کبھی کھلے عام حملہ نہیں کرتا، بلکہ محبت، راحت، لذت، عزت اور نیکی کے بہانے سے آتا ہے۔ کبھی یہ ہمیں کہتا ہے آج تھوڑا آرام کر لو، کل عبادت کر لینا۔ کبھی یہ گناہ کو ایسی میٹھی زبان میں پیک کر دیتا ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان باہر سے وار کرتا ہے، مگر نفس اندر سے تباہ کرتا ہے، اور اندر سے آنے والے دشمن کو پہچاننا سب سے مشکل ہے۔ آج ہم اسی حقیقت کو کھولیں گے کہ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے اور اس کی مکاری سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ انسان کا سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو باہر سے حملہ کرے، بلکہ وہ ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دشمن ہے ہمارا اپنا نفس۔ یہ کبھی ہمیں نیکی کے بہانے بہکاتا ہے اور کبھی دنیا کی لذتوں میں پھنساتا ہے، اور کبھی گناہ کو اچھے عمل کا رنگ دے کر پیش کرتا ہے۔ نفس کی مکاری ایسی ہے کہ بڑے بڑے عالم اور عابد بھی اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اگر وہ ہر لمحہ اللہ سے مدد نہ مانگیں تو۔ نفس کبھی بھی برا عمل برا کہہ کر نہیں کرتا، بلکہ اسے کسی اچھے مقصد کے ساتھ لپیٹ کر پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہے گا لوگوں کو دکھاؤ تاکہ وہ بھی نیکی سیکھیں، حالانکہ اصل میں یہ دکھاوا ہے۔ کبھی یہ ہمیں عبادت میں لاتا ہے، کبھی نیت کو خراب کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نفس کے جال سے بچنے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ خود کا محاسبہ کریں، دن میں کم از کم ایک بار سوچیں کہ آج میں نے کون سا عمل اللہ کے لیے کیا اور کون سا اپنی خواہش کے لیے کیا۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے میرے نفس سے بچا۔ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے نفس کا زور ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے میرے نفس کی چال سے بچا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے نفس کا زور ٹوٹتا ہے۔ نفس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ گناہ کو برا نہیں کہتا، بلکہ اس کا رنگ بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دکھاوا نفس کی ایک چال ہے۔ یہ تمہیں کہتا ہے کہ نیکی کر کے لوگوں کو دکھاؤ تاکہ وہ بھی سیکھیں، حالانکہ اصل میں یہ تمہارے دل میں ریاکاری پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کبھی تمہیں کہتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا، حالانکہ یہ بعد اکثر کبھی نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے 3 درجے بیان کیے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ جو برائی کے بعد ملامت کرتا ہے، یہ بیداری کی پہلی سیڑھی ہے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ جو اللہ کے حکم پر مطمئن رہتا ہے، یہ کامیاب روح کا درجہ ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نفس کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ انسان کو عبادت کے لباس میں بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو 30 سال قابو میں رکھا، پھر جا کر اسے اپنا خادم بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کے خلاف جہاد سب سے طویل اور مشکل جہاد ہے۔ نفس کی مکاری سے بچنے کے لیے 3 بڑے ہتھیار ہیں۔ پہلا ہتھیار ہے محاسبہ نفس، روزانہ اپنے دل اور اعمال کا حساب لیں۔ دوسرا ہے ذکر اور دعا، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے میری نفس کی چالوں سے محفوظ رکھ، میری مدد فرما۔ تیسرا ہے نیک لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی مجلس میں بیٹھ کر دل نرم ہو، اللہ کی یاد آئے۔ یاد رکھیے جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی، نفس کی سرگوشیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور جب دل غافل ہو جاتا ہے تو نفس کی مکاری پڑ جاتی ہے۔
بعض اوقات ہمیں موسیقی میں دنیاوی لذتوں کی محافل میں الجھا کر ہماری ساری زندگی کو ہمارا نفس الجھا کے رکھ دیتا ہے، ہمارے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مال کی محبت میں مبتلا کر کے نفس اپنی لذت کی خاطر ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم دن رات دولت اکٹھی کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ ابھی بہت وقت ہے، دولت کمائیں گے، مزے کریں گے۔ اب اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ادھر بازار کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے اور تقدیر ہمارے ان بے معنی فضول مصروفیت کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا نفس ہمیں موسیقی میں دنیاوی لذتوں کی محافل میں ایسا الجھا دیتا ہے، ہماری ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہمارے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مال کی محبت میں مبتلا کر کے نفس اپنی لذت کی خاطر ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد سے ہٹا دیتا ہے اور ہم دن رات دولت اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی دولت کمائیں گے، پھر انجوائے کریں گے، مزے کریں گے۔ ہم بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتے ہیں، ادھر بازار میں کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے اور تقدیر ہماری ان بے معنی فضول مصروفیت کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ نفس ہمیں الجھا کر رکھتا ہے اور ہمیں دین کے معاملات میں جانے سے روک کے رکھتا ہے۔ ہمارا نفس ایک جانور کی طرح ہے، اس کو قابو نہیں کریں گے تو اس کو جہاں موقع ملے گا وہاں یہ منڈلانے لگے گا، وہاں یہ کھانے لگے گا۔ اس لیے اس پر نگاہ رکھنی ہے، اس پر توجہ رکھنی ہے، اس کو عبادت کے اندر مصروف رکھنا ہے، اس کو ذکر کی تسبیح میں مشغول رکھنا ہے، ورنہ یہ ایک باغی جانور کی طرح ہر جگہ گھومتا پھرے گا۔ یہ نفس کی لالچ اور ہرس ہی تو ہے جو ہم مسلمان بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنی بہنوں کا وراثت سے حصہ دبا لیتے ہیں، بھائیوں کی وراثت کو اپنی چالاکیوں سے دبا لیتے ہیں، اس پر دلیلیں دیتے ہیں، حالانکہ اندر سے ہمیں ہمارا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے نفس اور شیطان کی نہیں ماننی بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننی ہے، ورنہ ہم آخرت میں اس رب کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی التجا کریں گے؟ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ دنیا کی باتیں کرنا نفس کو طاقتور کرتا ہے، نفس کو باغی بنا دیتا ہے۔ نفس کی مکاریوں سے بچنے کے لیے جب ہم کسی اللہ والے سے یا اپنے مرشد سے تربیت لیتے ہیں تو ہمارا مرشد ہمیں نفس کی مکاریوں سے آگاہ کر کے ہمیں ہماری باطنی بیماریوں سے آشنائی دیتا ہے اور ان کا علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ مرشد ہمیں سچی راہوں پر چلنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہمیں ہماری اندر کی پہچان کرواتا ہے اور ہماری راہوں کی نشاندہی کر کے ہماری سچی راہوں کی آگاہی فراہم کرتا ہے۔ اللہ والے ہماری نفس کی شکل دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک حکیم کی طرح ہماری تربیت کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم سے خانقاہوں میں جھاڑو لگوایا جاتا ہے، کبھی ہم سے خانقاہوں میں صفائی کروائی جاتی ہے، کبھی ہم سے برتن دھلوائے جاتے ہیں، کبھی ہمیں آنے والے مخلصین کی جوتیاں سیدھا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں نماز پڑھوانے کے لیے مصلی پر کھڑا کر کے مرشد پیچھے مقتدی بن جاتا ہے، کبھی ہمیں درس دینے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں اولیاء کرام کی روحانی محافل میں ساتھ لے جایا جاتا ہے، کبھی ہمیں رازوں سے آشنائی دی جاتی ہے۔ ہر بندے کے لیے اس کے نفس کے مطابق اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ ظاہری چہرے تو خوب لگتے ہیں لیکن باطن کے چہرے ہر کسی کو نہیں دکھائی دیتے۔ اللہ والے ہمارے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہمارے نفس کو کمزور کر کے ہمیں نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں۔ نفس اگر بگڑ جائے تو یہ دنیا میں ہمیں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہمارا مرشد ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی تلقین، تعلیم اور تربیت دیتا ہے۔ مرشد ہمیں آگاہ رکھتا ہے کہ ہر وقت ہوشیار رہنا، کبھی سستی اور غفلت نہ دکھانا۔ جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، تو ہمیں شیطان اور نفس دونوں مل کر دھوکہ دینے کی ایک چال چلتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جہاں لے آیا ہے یہاں پر ہم دونوں کے لیے خرابی ہے۔ شیطان اور نفس دونوں مل کر
ہمیں ہمارے مرشد کے بارے میں، خانقاہ کے بارے میں اور وہاں پر محافل کے بارے میں، وہاں کے روحانی سسٹم کے بارے میں، مریدین کے بارے میں بدگمان کر کے نقائص دکھاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مرشد کے اندر بھی عیب اور خامیاں دکھانے لگتے ہیں۔ ہم دراصل اس وقت سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ مرشد تو ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہم اپنے ہی عکس مرشد کے دل کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقائص مرشد میں ہیں۔ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی چاہتے ہوئے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے، دل پر بوجھ لیے، طبیعت پر دباؤ ڈالتے ہوئے ہم چلتے رہتے ہیں، اور ہمارا مرشد ہمارے بارے میں اللہ کے فضل سے باخبر ہوتا ہے، ہمیں چلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں۔ اور جب اللہ والے مصلی پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے روتے ہیں کہ یا اللہ اس اللہ والے کو اس کے نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے دل کو اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے قبول فرما۔ اللہ والوں کی دعائیں، مرشد کی دعائیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں، ہمارے مزاج میں تبدیلی آنے لگتی ہے، ہماری عبادت ذکر جاری ہونے لگتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مرشد کی دعاؤں، توجہات اور تربیت کی وجہ سے ہمارے نقائص ختم ہونے لگتے ہیں، ہماری اصلاح ہونے لگتی ہے، ہم اپنے عیبوں پر، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں۔ پھر اللہ والے ہمارے مرشد کی طرف سے گمان اور سوچ بھی مثبت ہونے لگتی ہے، ہمیں مرشد کے بارے میں اچھا لگنے لگتا ہے، مرشد سے محبت ہونے لگتی ہے اور اللہ والوں سے عشق ہونے لگتا ہے۔ دراصل اس وقت جب ہم اپنے مرشد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی اللہ والے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور آئینہ میں مرشد کو اچھی حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دراصل وہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مرشد ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے نفس کا غلام نہیں بننا، ہم نے نفس کے شکنجوں میں نہیں آنا، ہم نے نفس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا، ورنہ ہم سے زیادہ نقصان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے وقتی لذت کے لیے آخرت کو برباد نہیں کرنا، ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے شیطان اور نفس کے چنگل میں نہیں پھنسنا، ہم نے فضول سوچوں اور چیزوں میں اٹک کر نہیں رہنا، ہم نے رکنا نہیں بلکہ اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اور اس راہ کو طے کرنے کے لیے ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی کمائی کرتے رہنا ہے۔ دنیا بھی حسب ضرورت کمانی ہے، لیکن اس کے اندر اتنے نہیں ہم نے مگن ہو جانا کہ آخرت کو بھول جائیں۔ ہماری زندگی کشتی کی طرح ہے اور دنیا پانی کی طرح ہے، دنیا بس اتنی ہو کہ زندگی کی کشتی چلتی رہے، ایسا نہ ہو کہ پانی کشتی میں بھرنا شروع کر دیں اور ہماری ساری زندگی دنیا کے پانی میں غرق ہو جائے۔ ہمیں ان دو مکاروں کی مکاریوں کو سمجھ کر ان کے چنگل سے بچ کر چلنا ہے۔ مومن کا وقت بہت قیمتی ہے، مومن کو چاہیے کہ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اللہ والے مرشد ہمارے دل کے پیالے کو صاف کرنے کے لیے، ہماری روح کو نجاست سے صاف کرنے کے لیے ذکر کی ضربیں لگواتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں عبادت کا کہا جاتا ہے، تسبیحات پڑھوائی جاتی ہیں۔ ہمارے تکبر کی دیواروں کو توڑنے کے لیے لوگوں کے سامنے چھوٹے اور کمتر کام کروائے جاتے ہیں۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے من کا پیالہ تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں معرفت کا نور، ذکر کا نور، درود شریف کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح گندے دل میں نور نہیں ڈالا جاتا۔ درود شریف کا نور صحیح معنوں میں پانے کے لیے ہمیں روحانی راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تربیت حاصل کر کے جو درود شریف کا نور حاصل کرتے ہیں، اس پر ہماری محنت خرچ ہوتی ہے، پھر ہمیں درود شریف کی معرفت، درود شریف کی نورانیت کی قدر بھی رہتی ہے۔ محنت، اخلاص اور ریاضتوں کے بعد درود شریف کا ملنے والا نور نسلوں میں سفر کرتا ہے اور نسلیں خوشبودار ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر ہماری وہ نسلیں بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا، معرفت الہی کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، نفس کا دھوکہ اتنا باریک ہے کہ یہ بڑے سے بڑے عالم، عابد اور زاہد کو بھی شکار بنا لیتا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر ہم
ہر عمل سے پہلے نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، ذکر کو اپنا ساتھی بنا لیں، نیک صحبت اختیار کر لیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں تو نفس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ زندگی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی نفس کو شکست دے کر اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ جس دن یہ ہو گیا، اس دن سے نہ دنیا کی دھوکہ بازی ہمیں متاثر کرے گی، نہ شیطان کی چال، نہ نفس کی مکاری۔ یہی اصل آزادی ہے، یہی اصل کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے، نفس اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔